قد کلمہ تاکید ہے، جہاں بھی قرآن مجید میں قد آئے یا لقد آئے یا ان آئے، اس کا ترجمہ بے شک، بلا شبہ، یقیناً، تحقیق، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد، بے شک، یہ تحقیق ہے رب کی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تحقیق، اس بات میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں۔ لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا، منا احسان کیا، من اللہ، اللہ نے احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ یہاں رب نے کافروں کا ذکر نہیں کیا، منافقوں کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے منافقوں پر احسان کیا ہے، کافروں پر احسان کیا ہے، مشرکین پر احسان کیا ہے، لوگوں پر احسان کیا ہے۔ یہاں لفظ دیکھیں قرآن کے، لقد من اللہ، بے شک اللہ نے احسان فرمایا، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ جب ایمان والوں پر احسان فرمایا تو ماننا پڑے گا پھر جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں بھی ایمان والے منائیں گے۔ جن کا نبی ہے، جن پر رب نے احسان کیا ہے، خوشی وہی منائیں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، یعنی اپنا محبوب مومنوں کو عطا فرمایا۔ دنیا کا اصول ہے کہ بندہ ہر چیز دے دیتا ہے مگر کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ دنیا کا ہر بندہ ہر چیز دے دیتا ہے مگر اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ رب کائنات نے فرمایا میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے، آپ ڈٹ کے جشن مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ اور اگر ہم کائنات پہ غور کریں تو بے شمار اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ آنکھ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بھئی آنکھ اللہ کی نعمت ہے، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا اے مومن میں نے تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، تجھ پر احسان کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے 2 ہاتھ دیے ہیں تم پر احسان کیا ہے۔ رب نے 2 کان دیے سننے کے لیے، یہ نہیں فرمایا 2 کان دیے تم پر احسان کیا ہے۔ بولنے کے لیے زبان دی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی ہے تم پر احسان کیا ہے۔ رب کائنات نے سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں دماغ دیا ہے تو احسان عظیم فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بیٹا رب کی نعمت ہے، لیکن بیٹا دیتے وقت اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کاروبار اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ نے کاروبار دیا، بزنس دیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ ہوا ہر ایک کو مل رہی ہے، ہوا رب کی نعمت ہے، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں ہوا دی ہے تو یہ تم پر میں احسان جتلا رہا ہوں۔ دھوپ رب نے نعمت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، روشنی بھی رب کی نعمت ہے، پانی بھی رب کی نعمت ہے، آگ بھی رب کی نعمت ہے، ہوا بھی رب کی نعمت ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو، فرمایا رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی تو خود ختم ہو جائے گا۔ بندہ گنتے گنتے شمار کرتے کرتے، آج جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، کیلکولیٹر ہمارے ہاتھ میں، کمپیوٹر ہمارے ہاتھ میں، موبائل ہمارے ہاتھ میں، ہم گننا چاہیں رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کا چیلنج ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے مرد مومن تو ساری زندگی رب کو نعمتوں کو گننا شروع کر دے، شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن رب کائنات نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا ہے تو ایک نعمت پر جتلایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نعمت عظمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں، اگر آپ غور کریں ہر چیز کے 2 پہلے ہیں۔ اگر ایک چیز رحمت ہے تو وہی چیز زحمت بھی ہے۔ اب ہوا ہے، ہوا رب کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہوا اگر معتدل رہے بھئی رب کی رحمت ہے،
اگر وہی ہوا آندھی کی صورت اختیار کر جائے تو پھر وہ رحمت نہیں بنتی، وہ عذاب بن جاتی ہے۔ ہوا کنٹرول میں رہے رحمت ہے، موت دن رہے رحمت ہے، اگر کنٹرول سے باہر ہو، حد سے بڑھ جائے، حد سے تجاوز کر جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، وہی ہوا زحمت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے، چھتیں اڑ جاتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں، عذاب بن گیا۔ بھئی اسی طرح آپ دیکھیے آگ رب کی نعمت ہے، لیکن آگ جب کنٹرول میں رہے تب تک وہ نعمت ہے، اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو وہی آگ عذاب بن جاتی ہے۔ اب حال ہی میں افی سینٹر میں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، جب کنٹرول سے باہر ہوئی وہی آگ زحمت بن گئی، عذاب بن گئی۔ اللہ حاضر قیاس، جس چیز کی طرف جاؤ گے، پانی رب کی نعمت ہے، پانی اگر کنٹرول میں رہے رب کی رحمت ہے، لیکن وہی پانی جب کنٹرول سے باہر ہو، سیلاب کی صورت اختیار کر لے تو وہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے دو پہلو ہیں، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ رحمت بھی ہیں، زحمت بھی ہیں۔ ہاں رب کائنات نے فرمایا ایک چیز ایسی ہے، فرمایا پاؤں کے تلووں سے لے کر مبارک زلفوں تک، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا میرا محبوب سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ لیں ہر لحاظ سے امت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول، آقا پاک کا صحابی مسجد نبی شریف میں سویا ہوا ہے، گہری نیند سو رہا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبی شریف میں۔ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے لیے خانہ کعبہ کے مسجد نبی شریف کے دروازے کھول دے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اب صحابی رسول سویا ہوا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اٹھایا نہیں، خود نہیں اٹھایا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا اے علی تو میرے امتی کو اٹھا دے، تو میرے امتی کو اٹھا دے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے حکم پر اس کو اٹھایا، اور جب اٹھا دیا اب ذہن میں ایک سوال آیا، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں، ہم میں سے سب سے آگے نیکی میں نکل جاتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضرت علی مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا تھی؟ آپ نے خود نہیں اٹھایا، مجھے حکم فرمایا، میں نے اٹھایا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں نے تجھے حکم اس لیے دیا تھا کہ تو اٹھا، فرمایا کہ میرا امتی سویا ہوا تھا، میرا امتی سویا ہوا تھا، اگر میں محمد اٹھاتا اور وہ حالت نیند میں اگر وہ نہ کر دیتا، فرمایا اس بیچارے نے نیکیاں کتنی مشکل سے اکٹھی کی تھیں، فرمایا کہ اگر وہ نہ کر دیتا تو وہ تو منکر ہو جاتا، انکار کر دیتا، فرمایا اس کے ساری نیکیاں جل کر خاکستر ہو جاتی۔ فرمایا علی تیرا اٹھانا کفر نہیں ہے، اگر تو اٹھاتا وہ نہ بھی کر دیتا تو وہ مسلمان رہتا۔ فرمایا اس حکمت کے تحت میں نے تجھے کہا ہے کہ علی تم اٹھا، کہ تیرا اٹھانا کم از کم یہ ہوگا، فرمایا کہ اس کی نیکیاں تو سلامت رہیں گی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت ہے، یاد رکھ لیں۔ اور اس لیے رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ میں نے انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اور وہ سراپا رحمت ہے۔ یہاں پر میں یہ بات لفظی ترجمہ سامنے رکھ کر آپ کو ترجمہ سکھا چکا، میں یہاں بات بتانا چاہتا ہوں، اہم بات وہ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت تک آنے والے ہر امتی، آقا کا ہر غلام، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ لیکن میں اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں ترجمے کے اندر رب نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اب میں جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس گھر میں، جس ہستی کی گود میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا وہ سیدہ طاہرہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ
عنہا، میرے حضور کی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں میری بات سنیے، غور سے سنیے، میں قرآن سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، اللہ کے قرآن میں سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے، ان میں اپنا محبوب رسول محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ معلوم ہوا حضرت عبداللہ اور آمنہ کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہی نہیں ہے، آپ پکے ایمان والے ہیں، اس لیے کہ رب نے مومنوں پر احسان فرمایا تو سب سے پہلے مومن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، جس اماں کے بطن مبارک میں میرے مصطفیٰ 9 ماہ تک رہے، ذرا غور تو کریں، ہاں یونس پیغمبر، ہاں یونس علیہ السلام، قرآن مجید میں ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہ جو ہے نا آیت کریمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو جس مچھلی کے پیٹ میں یونس پیغمبر 40 دن تک رہیں، ارے وہ تو جنت میں جائے، جن کو سمجھ آ رہے کہہ رہے سبحان اللہ۔ بھئی جس مچھلی کے پیٹ میں یونس پیغمبر 40 دن تک ٹھہرے، ارے وہ تو جنت میں جائے، اور جس اماں حضور کے بطن مبارک میں 9 ماہ تک مصطفیٰ رہے، اس اماں کی کیا شان ہے۔ اور جب یونس پیغمبر جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، ساری مچھلیاں ہفتہ کے دن اکٹھی ہوتی، ساری سمندر کی مچھلیاں اکٹھی ہو کر اس مچھلی کی زیارت کرتی تھیں جس مچھلی کے پیٹ میں یونس پیغمبر تھے، اس کی اتنی بڑی شان وہ جنت میں جائے، اور جس اماں حضور حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں تاجدار کائنات رہے۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں، میری بات سنیے، رب کائنات نے وہ آنکھ عطا فرمائی ہے، روحانی آنکھ عطا فرمائی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس آب و گل میں قدم رکھا تو اس وقت میری اماں حضور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خارجہ منی نور، کہ مجھ سے نور باہر تشریف لے آیا۔ جن کو سمجھ آ رہا ہے کہہ رہے سبحان اللہ، جو حضور کی محبت میں تڑپنے والے عاشق ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجیے، حدیث میں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اماں حضور فرماتی ہیں، بسند کافی ہے نا، جب اماں خود گواہی دے، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ آپ فرما رہی ہیں خارجہ منی نور، فرمایا مجھ سے باہر نور تشریف لے آیا۔ بھئی یہاں لفظ یہ نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا خارجہ منی بشر کہ مجھ سے ایک بشر باہر آ گیا، نہیں، اماں نے یہ نہیں کہا خارجہ منی بشر، مجھ سے باہر ایک بشر آ گیا، نہیں، آپ نے فرمایا خارجہ منی نور، مجھ سے نور تشریف لے آیا، اور آنے والے نے کہا میں اللہ کے نور میں سے ایک نور ہوں۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنے نور میں سے نور پیدا فرمایا ہے۔ میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں حضور حضرت آمنہ فرماتی ہیں خارجہ منی نور، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ نورانی بیٹا نور بن کر جب باہر جلوہ گر ہوا، اماں کتنا بڑا نور تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی تو مکے میں تھی، مگر اس نور کی اتنی تیز روشنی تھی کہ بیٹھی مکے میں تھی اور شام کے محلات کا نظارہ کر رہی تھی، شام کے محلات کا نظارہ کر رہی تھی۔ میں آپ سوال کرنا چاہتا ہوں، میری بات سنیے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حدیث کا مفہوم کہ اماں فرماتی ہیں خارجہ منی نور، مجھ سے باہر نور تشریف لے آیا، اور اتنا نور، اتنی روشنی تھی، فرمایا میں بیٹھی مکے میں تھی، شام کے محلات کو نظارہ کر رہی تھی۔ میں اگر آپ سے سوال کروں، اگر رات کو یہاں راجہ جنگ سے لے کر لاہور تک داتا حضور کے روزے تک پوری لائٹنگ کروا دوں، آپ یہاں روشنی میں کیا داتا حضور کا روزہ دیکھ سکتے ہیں؟
آپ راجہ جنگ میں بیٹھ کر مدینہ منورہ تک روشنی روشنی بکھیر دی جائے تو کیا آپ راجہ جنگ میں بیٹھ کر گنبد خضرا کی زیارت کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہوگا نہیں جناب، اس دنیا کی روشنی سے ہم روضہ رسول کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ارے باقی چھوڑے، راجہ جنگ میں بیٹھے ہو آپ، بلے شاہ دربار تک، قصور تک روشنی کا انتظام کر دیا جائے تو کیا راجہ جنگ میں بیٹھ کر بلے شاہ کا دربار دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہوگا نہیں علامہ صاحب، ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ تو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اما حضور ہاتھ آمنہ طیبہ طاہرہ آپ فرما رہی ہیں خارجہ منی نور، مجھ سے نور باہر تشریف لے آیا۔ فرمایا میں شام کے محلات کو تک رہی ہوں اور میں کہتا ہوں رب کائنات کسی کافر کو اتنی روحانی آنکھ نہیں عطا فرماتا، یہ مومنوں کی ماں ہے آمنہ جس کو رب نے یہ نور عطا فرمایا ہے۔ وہ رب نے نور عطا فرمایا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جنہیں رب نے غمگین ہونے ہی نہیں دیا۔ غمگین ہونے یاد رکھ لو، 12 ربیع الاول، جمعے کو 12 ربیع الاول ہے، تو میں آپ کو اب 1400 سال پہلے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ کیسا منظر ہوگا، کیسی سہانی گھڑی ہوگی جب حضرت آمنہ کے گود میں خارجہ منی نور، وہ نور تشریف لے آیا اور روشنی روشنی تھی، بہار ہی بہار تھی۔ حضرت صاحب کوئی سال ایسا نہیں جس میں درختوں پر بہار آئی ہو، ہر درخت پر پھل ہوں، ہر درخت پر پتے ہوں، پھول ہوں، ٹہنیاں ہوں۔ ہاں ایک سال ایسا ہوا، علامہ حلبی کہتے ہیں اپنا سیرت حلبیہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ جس سال مصطفیٰ کا میلاد ہوا رب نے درختوں کو پھلوں سے بھر دیا، درختوں کو پھلوں سے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک معذرت کے ساتھ سنیو، صرف سننا ہوا کرو، کم از کم کوئی حوالہ لے کر جایا کرو، سارے بولو سیرت حلبی، سیرت حلبی، سیرت حلبی، یہ عربی زبان میں کتاب ہے، سیرت حلبی عربی زبان کی کتاب ہے، اور یہ مستند کتاب ہے کہ جو عرب و عجم کوئی ایسا عالم نہیں کہ جس کے پاس سیرت حلبی نہ ہو وہ عالم ہو۔ سیرت حلبی کے اندر علامہ حلبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس سال مصطفیٰ کا میلاد ہوا رب کائنات نے درختوں کو پھلوں سے بھر دیا، دور دور تک۔ آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ، حجاز پاک، مدینہ منورہ، وہاں پر دیکھیں ریت ہی ریت ہوتی ہے، لیکن کیسا منظر ہوگا کہ جب مصطفیٰ کا میلاد ہوا رب نے درختوں کو پھلوں سے بھر دیا، اور درخت اتنے درخت پھلدار ہو گئے، اور پھر جانور جو ہے وہ چارہ کھا کھا کر اتنے فربا ہو گئے، موٹے ہو گئے کہ ان کی کھیریاں دودھ سے بھر گئیں۔ اور علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ جس سال مصطفیٰ کا میلاد ہوا سب سے زیادہ جانوروں نے دودھ اس سال دیا ہے، سب سے زیادہ پھل درختوں نے دیا ہے۔ آپ کہیں جناب ایسے ہی اس نے اتفاق ہو گیا، لیکن میں کہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا۔ سن میری بات، کوئی تاریخ کے اندر آدم تھا، عیسیٰ پیغمبر، 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کی ولادت ہوئی، مگر کسی نبی کی ولادت کے وقت کسی موقع پر کوئی ایسا سال نہیں آیا کہ خدا کی قسم کہ جس سال کے اندر رب نے بیٹے دیے ہوں بیٹیاں نہ دی ہوں۔ توجہ ہے؟ بھی ہر سال ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ کی زندگی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا سال بتا دے عام میں سے کھڑا ہو کر کہ مجمع میں سے کہ جناب اس سال میں فلاں سال میں ایسا ہوا کہ بیٹے ہی بیٹے ہوئے، کسی کی یہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ حلبی فرماتے ہیں سیرت حلبیہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ایک سال ایسا ہوا جس سال رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کا میلاد فرمایا، جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں رب کائنات نے اس کائنات کے اندر کسی کو بیٹی نہیں دی، بیٹے ہی بیٹے عطا فرمایا۔ بلکہ میں یوں کہوں خطیبانہ انداز میں سمجھانے کے لیے، بھئی ہم تو 12 ربیع الاول آئے گا، کوئی جوس بانٹے گا، کوئی حلوہ بانٹے گا، مٹھائی بانٹیں گے، ارے کھانا بانٹیں گے، بریانی بانٹیں گے، دنیا جہان کی ساری نعمتیں بانٹیں گے اور خوش ہو کر بانٹیں گے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اس جملے کو سامنے رکھ کر میں عالم دین ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ رب نے فرمایا ارے امت تم تو اپنی بساط کے مطابق مٹھائی بانٹو گے، کپڑے بانٹو گے، ہر چیز غربا میں بانٹو گے،
تمہاری طاقت ہے کہ تم بانٹو گے؟ فرمایا میں قادر مطلق ہوں، میں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں وہ کر کے جا رہا ہوں کہ کائنات میں بیٹے بانٹ کر بتا دیا کہ سب سے زیادہ خوشی رب کو اس دن ہوئی ہے۔ رب خوش ہوا۔ اور اگلی بات یہ، میری بات سنیں، میں پھر اور گہرائی میں جاتا ہوں۔ جب ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں نا، گہرا مطالعہ کرتے ہیں، ہم تو رک رک کر، یہ کتاب ہے نا، پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس ایک ایک لائن کو انڈر لائن کرتے ہیں۔ میری بات سنیں، تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کر کے اس مقام پر جا کر پہنچتے ہیں۔ میں جس مقام پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر جب مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، تاریخ کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کے میلاد سے پہلے، آمد مصطفیٰ سے پہلے، اس حد تک یہ اجڑ قوم تھی عرب، اتنی ان پڑھ تھی، اتنی گموار قوم تھی یہ، کہ کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو زندہ قبر کے اندر گاڑ دیتے، یعنی قبر کھوتے اور پھر بچی کو جا کر زندہ، یہ نہیں قتل کر کے مارتے ہو، نہیں، زندہ بچی کو قبر میں جا کر پھینکتے، اوپر سے مٹی ڈال دیتے، بچی چیختی رہتی۔ بلکہ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ایمان لایا آقا پر، اور عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں جو زندگی میں پہلے کیے ہیں اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، کفر سے، حالت کفر میں آج سے ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ سارے رب معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھ لیں، حالت کفر میں رب سب کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لے تو اب نئے سرے سے اعمال کا آغاز کر۔ اب سرکار نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آقا ایک خطا ایسی ہے، ایک گناہ ایسا ہے، ایک غلطی ایسی ہے جس پر آج بھی میں آنسو بہاتا ہوں، میں روتا ہوں، تڑپتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ جب بیٹی عطا فرمائی، بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اور میری بیوی نے کہا کہ خبردار اس بیٹی کو آپ نے قتل نہیں کرنا، اس بیٹی کو زندہ رکھنا ہے، دیکھ کتنی منمونی صورت ہے، خوبصورت شکل ہے، فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا۔ فرمایا میں نے بیوی کی بات مانی، بچی کو میں نے زندہ قتل نہ کیا۔ وہ بچی جوان ہوتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ جب جوان ہو گئی تو مجھے رشتہ داروں نے تانے دیے کہ اب تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب تیرا داماد بنے گا۔ جب لوگوں نے تانا دینا شروع کیے تو اس وقت میری غیرت نے گوارا نہ کیا، یہ جھوٹی غیرت تھی، یاد رکھ لے۔ اب وہ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آقا جب تانے ملنا شروع ہوئے تو میں نے اس بیٹی کو لیا اور بیٹی کو لے جا کر باہر جا کر گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودا، جب گڑھا کھودنے لگا تو بیٹی نے کہا ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی خاموش ہو جاؤ۔ میں قبر کھودتا رہا، گڑھا کھودتا رہا۔ بالآخر بیٹی نے کہا ابا آپ خدائی کر 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 آپ کے جسم پر مٹی ہے، قریب آؤ میں مٹی صاف کر دوں۔ دوپٹے سے مٹی صاف کرنے لگی۔ میں ظالم جو ہے باپ قبر کو کھودتا رہا، قبر کو کھودتا رہا۔ بالآخر میں نے بچی کو پکڑا، قبر میں ڈالا۔ جب میں مٹی ڈالنے لگا تو بچی رونے لگ گئی، وہ چیخنے لگ گئی ابا کیا کر رہے ہو؟ ابا بتاؤ میں نے جرم کیا کیا ہے، میں نے خطا کیا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی واقعہ سنا رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارکہ آنکھوں سے تر ہو گئی، آقا کی ریش مبارکہ آنکھوں سے تر ہو گئی۔ میں سمجھانا لوگوں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آئے تو رب نے عورتوں کو عزت عطا فرما دی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں، جس کی دو بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ بیٹی کو پالے، بڑا کرے، جوان کرے، تعلیم و تربیت دے، بالآخر وہ شادی کر دے، اپنا فرض ادا کر دے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں وہ شادی کر کے جس دن فرض ادا کر دے، میں محمد اعلان کر رہا ہوں قیامت کے روز میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار نے ایسے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں، فرمایا ایسے ہی کل وہ امتی مجھ محمد کے قریب ہوگا۔
اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود 4 بیٹیاں، بولو کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ یاد رکھ لو آقا پاک نے بیٹی کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، بیٹی کو عزت عطا فرمائی ہے، چادر دے کر بیٹی کو عزت گھر میں عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھ لے وہی بیٹی جب جوان ہو جاتی ہے، شادی ہوتی ہے، گھر کی مالک بن جاتی ہے، وہی ماں وہی جب بچہ یا بچی جنم دیتی ہے، اس کی گود میں اولاد آتی ہے، تو میرے نبی نے اعلان فرمایا اب اسی بچی کے پاؤں میں رب نے جنت رکھ دی ہے، اسی بچی کے پاؤں میں رب نے جنت رکھ دی۔ یاد رکھ لو آج عورتوں کو عزت ملی ہے تو یہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ خدا کی قسم آقا پاک کی ولادت باسارت سے پہلے، مصطفیٰ کے ولادت سے پہلے یہ عالم تھا جیسے آج جانوروں کی منڈی لگتی ہے، جانوروں کی منڈی لگتی ہے، آپ اپنی پسند کا خوبصورت جانور جا کر، صحت مند جانور جا کر خریدتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ایسے ہی انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، عورتوں کی منڈیاں لگتی، عورتیں بکتی تھی جا کر، لونڈیاں بنتی تھی جا کر، مرد بکتے تھے۔ یاد رکھ لیں جب مصطفیٰ آئے تو آقا نے آتے ہی اعلان فرمایا، آپ کو پتا ہے اگر بندہ قسم کھا لے نا، قسم کھا کے توڑ دے، بھی اللہ کی قرآن کی قسم کھا لی، توڑ دے قسم، تو حکم میں ایک غلام آزاد کرے، بولو ایک غلام آزاد کرے، اور یا 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن پہلا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ قسم کھا کر توڑ دے تو غلام آزاد کرے۔ یاد رکھ لے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کے زنجیروں کو توڑنے آئے ہیں۔ اگر فرض روزہ رمضان کا توڑ دے پھر بھی سرکار نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ الغرض بیوی کو کہہ دیا کہ میری اس کا جسم جو ہے میری ماں بہن کی طرح ہے، اسے زہار کہتے ہیں، یاد رکھ لے، اس کا بھی مصطفیٰ نے کفارہ مقرر فرما دیا۔ اب سرکار نے مختلف اعمال پر سرکار نے کفارہ مقرر کر کے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابو بکر سے کہا، فرمایا جب بلال کو خرید کر آزاد کرنے جانا تو مجھ محمد کو بھی شامل فرما لینا۔ یاد رکھ لیں، اور میرے مصطفیٰ کا میلاد ہوا تو آقا نے آب و گل پر قدم رکھا، غلامی کے زنجیروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کتاب النکاح صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، سارے بولے صحیح بول بخاری، سارے بولے صحیح بخاری شریف یاد رہے گی نا، حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری، امام بخاری کی صحیح بخاری شریف، اس کا کتاب النکاح اٹھا کر دیکھیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا نا، آقا کا میلاد ہونے والا تھا اور آقا کا میلاد ہونے لگا تو ابو لہب کے بارے میں افسانہ جانتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری سورہ لہب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ ابو لہب وہ ہے جو نام زد کافر ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ پکا کافر ہے ابو لہب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہونے لگی، آقا کا میلاد ہونے لگا، تو ابو لہب نے اپنی لونڈی، اپنی خادمہ کو لونڈی سے کہا، اس کا نام سویبہ ہے، ویسے صوبیہ آپ بولتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، عربی زبان میں صحیح بخاری میں لفظ جو سویبہ ہے، بولیے کیا ہے؟ سویبہ۔ اب آپ عرف عام میں صوبیہ بولتے ہیں، وہ سویبہ جو ہے ابو لہب نے اس لونڈی کو بھیجا، خادمہ کو کہا میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، تو جا اور حضرت آمنہ کی خدمت کر، کام کاج کر۔ وہ گھر میں کام کاج کرتی رہی، لیکن جب وقت ولادت آیا نا آقا پاک کا، اب صبح 4:20 پر، کتنے منٹ پر؟ سارے بولو، اگلا جمعہ جو آئے گا، اب خوش قسمتی یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ یہ جو درمیانی شب ہوتے نا، یاد رکھ لیں، کبھی داتا حضور جا کر حاضری دے، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، جمعرات کو ہر صورت میں داتا حضور کے قدموں میں کوئی خواجہ غریب نواز کا غلام ولی آتا ہے۔ توجہ ہے اب کی، بڑی بابرکت رات ہے جمعرات اور جمعہ، یاد رکھ لیں۔ اور آقا پاک نے فرمایا میرا نور حضرت عبداللہ کی پشت سے مائی آمنہ کے بطن پاک میں منتقل ہوا، فرمایا وہ بھی جمعرات کا دن تے رات جمعہ کی، سمجھیے آپ بات۔ اب یہ بڑی، اس میں کوئی شک نہیں، معطر رات ہے، لیکن 11 اور 12 کی درمیانی شب صبح 4:20 پر، بولو 4 پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق، نظام الاوقات کے مطابق بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جمعرات کو یاد رکھیں
رات کو 4:20 پر آپ نے جہاں کہیں بھی ہو حجرہ آمنہ کی طرح منہ کر کے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ گھڑی قبولیت کی ہوگی۔ 4:20 پر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آب و گل پر قدم رکھا، ہاں شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ اما حضور، آپ فرماتی ہیں کہ جو ہی میرا بیٹا محمد میرے ہاتھوں میں آیا تو سویبہ کو آواز دی، سویبہ آ جا، مبارک ہو، رب نے بیٹا عطا فرما دیا۔ اب سویبہ نے، میرے بل دیکھے ادھر ایمان دادا ہوگا، سویبہ ابو لہب کی لونڈی جو ہے، کتاب النکاح صحیح بخاری کے ہے، صحیح بخاری، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آواز صاف آ رہی ہے نا؟ سمجھ گل سمجھ آنی چاہیے، میری بات سنو۔ کسی سے بات کرنی ہو نا آپ نے تو کم از کم آپ صحیح بخاری میں بات کریں۔ اب کہتے ہیں نا لوگ جی قرآن کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے، انہوں نے کہا بھائی میں بخاری میں سے حدیث پیش کر رہا ہوں، کتاب النکاح میں حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں، آقا کے میلاد کی خوشی میں کتاب النکاح صحیح بخاری میں ہے کہ سویبہ نے جب سنا کہ آمد مصطفیٰ ہو گئی، حضور کا میلاد ہو گیا، تو سویبہ دوڑی گئی، ابو لہب سے کہا، ابو لہب مبارک ہو تمہیں، تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ اب جو خوشخبری سنائی تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو لہب نے، میرے بل دیکھے ادھر، اشارہ کیا انگلی کے ساتھ، کہا جا میں تمہیں اسی خوشی میں آزاد کرتا ہوں، اسی خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ اور مجھے اشارہ اس طرح مل رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد کے وقت مصطفیٰ اشارے سے بتا رہے تھے، فرمایا میں غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آ رہا ہوں، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور یہاں میں رک کر یہ بتانا چاہتا ہوں، میری بات سنیے بھئی، اگر ابو لہب کافر ہو، نامزد کافر ہو، اور یاد رکھ لیں کافر جتنے بھی ہاسپٹل بنا لیں، مثلا سر گنگا رام ہسپتال ہے نا، گنگا رام ہندو نے بنایا ہے، اب اتنا بڑا نیک کام کر کے گیا، کیا اس کو کوئی قبر میں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو؟ تو جواب ہوگا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ کافر کے جتنے نیک اعمال ہیں، یاد رکھ لیں کوئی اچھا کام کرے کافر، دنیا میں اس کو فائدہ پہنچتا ہے، قبر میں حشر میں اس کا کوئی حصہ، یاد رکھ لیں۔ اب کافر کے سارے اعمال ہوا میں بکھیر دیے جاتے ہیں۔ اب ابو لہب کوئی نیکی کی بھی تھی تو دنیا میں اس کو صلہ مل گیا، قبر میں حشر میں فارغ ہے۔ اب صحیح بخاری کتاب النکاح اٹھا کر دیکھیں کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں مسلسل عذاب میں گرفتار ہوں، دن رات عذاب میں گرفتار ہوں۔ اس نے کہا ہاں جب پیر کا دن آتا ہے، جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ اوے میری گل سنو، اے جڑا پیر دا دن ہے نا، اے سارے دنوں دا بھی پیر ہے۔ پھر دوبارہ کہہ رہے سبحان اللہ۔ پیر کا دن سارے دنوں کا پیر ہے۔ ابو لہب کہنے لگا جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، منڈے کا دن آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ انگلی منہ میں ڈالتا ہوں، ادھر سے مجھے ٹھنڈا مشروب ملتا ہے، اور پھر کہتا ہے ٹھنڈا مشروب پی کے میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب کم ہو جاتا ہے۔ میں پنجابی چ کہاں گا سکھ دا ساہ لینا ہاں، کوئی سکھ دا۔ میں اب میری بات سنو، قرآن میرے سامنے ہے، میں بحیثیت مفتی عالم دین، ہم مسئلے کیسے استنباط کرتے ہیں نا، نکالتے ہیں مسئلے جب قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابو لہب نے خود اعتراف کیا کہ پوری زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے، پلے کچھ نہیں بچا، لیکن پیر کے دن ٹھنڈا مشروب ملتا ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے۔ یہاں اپنوں کا کیا کہنا؟ وہ آپ اپنے ہیں نا، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کیا کہنا؟ یہاں سے ہاتھ خالی غیر پی جایا نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ سنیں ذرا غور کیجئے۔ ابو لہب، ابو جہل پرائے ہیں، غیر ہیں، یاد رکھ لیں۔ وہ رشتے میں چچا لیکن مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھے، وہ غیر ہے۔ اور سنو میری بات، وہ پڑوس میں ہو، چچا ہو، ابو لہب ہو، اور حضور کا رشتے میں چچا بھی ہو، حضور فرماتا ہے یہ غیر ہے، لیکن سرکار نے فرمایا
حبشہ سے چل کر آنے والا بلال بے شک غلام صحیح، فرمایا سیدنا بلال۔ اور عمر پاک کیا کہتے، مجمع میں کہتے تھے سیدنا بلال، فرمایا بلال ہمارا سردار ہے، بلال ہمارا سردار ہے۔ ارے اس میں کوئی شک نہیں، سلمان فارسی فارس سے ایران سے چل کر گئے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ اسلام کا بیٹا ہے، ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ معلوم ہوا جو بھی کلمہ پڑھ لے، ارے امتی تیری یہ شان ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھ لے، خواب فارس سے چل کر سلمان فارسی جائے، سہیب رومی روم سے چل کر جائے، جہاں کہیں سے آئے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے، حضور سینے سے لگا لے، حضور غلامی میں قبول فرما لے، اس کی کیا شان ہے؟ اس لیے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ معلوم ہوا ابو لہب کچھ نہیں پلے رہا مگر حضور کے میلاد کی خوشی میں، حضور کے میلاد۔ بھئی دیکھی میری بات سن، اسے پتہ نہیں تھا نا بڑا ہو کر میرا بھتیجا نبوت کرے گا، ہمارے بتوں کی مخالفت کرے گا، وہ تو صرف اس لیے اس نے کیا تھا کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کیا بیٹا ہوا ہے، چلو میرے بھائی کی نشانی ہے، یہی کہا تھا نا۔ معلوم ہوا حضور کے میلاد کی خوشی میں اگر کوئی کافر بھی عمل کر دے، خدا کی قسم رب وہ بھی ضائع نہیں کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک، بولو اس میں کوئی شک۔ اب میری بات سنیں، میں اگلی بات یہ کرتا ہوں، میلاد منانا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات سنیں؟ وہ جو کائنات میں بیٹے بانٹے، سر سبز و شداب کر دیا پورے ماحول کو، میری بات سنیں، اور دودھ سے کھیریاں بھر گئی جانوروں کی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت خود میلاد ہی تو منا رہا ہے، سمجھے نا بات آپ؟ اور رب نے خود قرآن میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ فرماتا ہے اللہ نے محفل میلاد سجائی ہے، یاد رکھ لو، اللہ نے بولو اللہ نے محفل میلاد، اب قرآن میں خود ہے، اللہ نے فرمایا 1.25 لاکھ کم و بیش نبی، آدم کا عیسیٰ پیغمبر، اللہ نے فرمایا آؤ محفل میلاد میں آؤ۔ یاد رکھنے عالم ارواح میں شاید آپ کو یاد ہو، اللہ کرے یاد آ ہی جائے، عالم ارواح کے اندر آپ تھے نا روحوں کے جہان میں، وہاں 2 جلسے ہوئے ہیں بڑے، ایک توحید کا جلسہ ہوا ہے تو ایک رسالت کا جلسہ ہوا ہے۔ ایک توحید کا جلسہ کیسے ہوا ہے؟ اللہ نے توحید کا جلسہ کیا، وہاں نبیوں کو بھی بلایا، اگلی صفوں پہ بٹھایا، ولیوں غوث و قطبوں کو بھی بلایا، مومنوں کو بھی بلایا، اور کافروں کو بھی، مشرکین کو، سب کو بلایا، اور اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ نے فرمایا، پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو روحیں بولی کالو بلا، کیوں نہیں مولا تمہارا رب ہیں؟ بس حضرت صاحب اینا جلسہ ہویا تو وہ جلسہ ختم ہو گیا، اختتام پذیر ہو گیا، سارے چلے گئے۔ اب پہلا جلسہ ہوا، آدم تا آخری بندہ آنے والا سارے جلسے میں موجود ہے، توحید کے جلسے میں سارے موجود ہیں، لیکن جب میلاد النبی کا جلسہ ہوا نا، اللہ نے فرمایا اب میں نے کسی کو نہیں بلانا، مولا کس کو بلانا ہے؟ قرآن کے نام ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا میں نے صرف نبیوں تے رسولوں نے دعوت دی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ پاک نبی کا پاک میلاد منانا ہے تو کوئی گندا نہ آئے، تمام انسانوں کے امام 1.25 لاکھ نبیوں کو دعوت دی، فرمایا نبیوں تم آ جاؤ کہ جلسہ ہو رہا ہے میلاد النبی کا، نبیوں میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا میلاد النبی کا جلسہ صرف فرش پر نہیں ہوتا، لوگوں سنو، میلاد النبی کی تحریک یہ فرشی نہیں ہے، میں قرآن سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں، میری بات سنیے، قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ بتا رہی ہے کہ میلاد النبی جگہ جگہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکلیں گے، جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دی جائے گی، کائنات کے اندر اس قدر لنگر وسیع بانٹا جاتا ہے۔ میں نے رپورٹ پچھلے سال پڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جس دن کائنات میں فری کھانا تقسیم کیا جاتا ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔
12 ربیع الاول کا دن ہے، کائنات میں گویا رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر طرف رونق ہی رونق ہوتی ہے، بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب یہ جشن عید میلاد النبی کی تاریخ جو ہے یہ کیسی تاریخ ہے جو ختم نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اس کا جواب یہ دے رہا ہوں، میری بات سنیے کہ جشن عید میلاد النبی کی تاریخ فرشی نہیں ہے، یعنی جشن عید میلاد النبی کی تاریخ فرش سے شروع نہیں ہوئی، زمین سے شروع نہیں ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ عرش سے شروع ہوئی ہے۔ کیسے؟ اللہ نے عرش پر، اللہ اکبر، اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عرش پر بلایا اور نبی و رسولوں کو بلایا، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی و رسولوں کو بلا کر جشن عید میلاد النبی رب نے منایا۔ معلوم ہوا جشن عید میلاد النبی کی تاریخ فرشی نہیں ہے، وہ عرشی ہے، اور عرش سے جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرا اللہ بھی زندہ ہے تو جشن عید میلاد النبی کی تاریخ بھی زندہ ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے خوشی منائی ہے، اللہ نے خوشی منائی ہے، جشن منایا ہے۔ اب میری بات سنیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے بھی جشن منایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جشن منایا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جشن تو ہے ہی ہے، لیکن سنو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے، صحیح مسلم حدیث ہے، ہر پیر کو، سوموار کو، منڈے کو آقا روزہ رکھتے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس روزہ رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں اپنے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ حضور نے خود بھی، اور خود سرکار نے بکرے بھی ذبح فرمایا، یاد رکھ لیجئے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکرے ذبح فرمایا۔ چلو میری بات سنو بھائی، میں پنجابی چ گل کرنا، 100 رسا سرے تے گنڈ، ٹھیک ہے؟ اب میں پلٹ کر آ رہا ہوں، صحیح بخاری کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو 12 ربیع الاول ہے، 12، چونکہ میرے پاس صرف 5 منٹ بقایا ہیں، وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، 1:45 کا میں نے اعلان کیا ہوا ہے، اب 1:45 سے آگے نہیں بڑھنا، میں نے یہاں بریک لگانی ہے 1:45 پر۔ اب 5 منٹ میں ایک حدیث سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ سنو، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اور وہ اب کتاب الہجرت اٹھائیں، یاد رکھ لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا مدینہ ہجرت فرمائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آقا نے مکہ کو چھوڑا تو مدینہ ہجرت فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں غار ثور میں ٹھہرے، اور پھر نکل کر قباء، مسجد قباء بنائی، قباء میں بستی قباء میں تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں قدم رکھا۔ اب میں جو بتانا چاہتا ہوں بات اب غور سے سنیے۔ بعض لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں ہم سے، جی 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ پر قیامت ٹوٹی، اور یہ سنی بریلوی کیسے مسلمان ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں بے شک اس میں کوئی شک نہیں، 12 ربیع الاول کو ایک روایت کے مطابق آقا پاک کا وصال بھی ہوا، 12 ربیع الاول کو آقا پاک کا وصال بھی ہوا، اور اسی 12 ربیع الاول کو یاد رکھ لیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی ہوا۔ اب دونوں طریقوں کو اللہ نے یکجا فرما دیا، یہ بات دوبارہ سنیے، 12 ربیع الاول دن پیر کا، تاریخ 12 ربیع الاول کی، سارے منہ سے بولے، دن پیر کا، دن سوموار کا، دن منڈے کا، تے تاریخ 12 ربیع الاول کی۔ یاد رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن، میلاد کا دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا دن، دونوں کو اللہ نے یکجا کر دیا۔ تیسرا دن اور اللہ نے اکٹھا کر دیا، وہ کیا ہے؟ جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، قدوم مدینہ کا دن، اس دن بھی دن کون سا تھا؟ دن پیر کا تھا، تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی۔ باہر والے ناراض تو نہیں ہے مجھ سے بھائی؟ اے منگائی عمران خان نے کرائی ہے، میں نے نہیں کرائی ہے بھائی، آپ کہہ رہیے سبحان اللہ۔ میں مسئلہ سمجھا رہا، مسئلہ سمجھو، میری بات سنو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کے میلاد کے دن کو، آقا پاک کے وصال کے دن کو، آقا پاک کے قدوم مدینہ میں قدم رکھنا کو، پہلے دن کو جب آقا نے قدم وار کر رکھا قدوم مدینہ،
اس دن کو تاریخ کو یکجا کر دیا، تینوں کو اکٹھا کر دیا۔ فرمایا جس دن مصطفیٰ کا میلاد ہوا دن پیر کا، تاریخ 12 ربیع الاول کی، مصطفیٰ کا وصال ہوا دن پیر کا، تاریخ 12 ربیع الاول کی، جس دن مصطفیٰ نے مدینہ میں قدم رکھا دن پیر کا، تاریخ 12 ربیع الاول کی، اس لیے کہ یاد رکھ لیں جس دن مصطفیٰ نے مدینہ میں قدم رکھا، صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، صحابیات چھتوں پر چڑھ کر مصطفیٰ کا استقبال کر رہے تھے۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم انصار مدینہ کو سب سے زیادہ اس دن خوشی ہوئی جس دن مصطفیٰ نے مدینہ میں قدم وار کر رکھا۔ میری بات سنیں، اگر آپ میں سے کسی کے نصیب جاگ اٹھیں، ہم میں سے کسی کی نصیب جاگ اٹھیں اور آقا ہمارے گھر میں خام میں تشریف لے آئے، میری بات سنیں، جس دن حضور کے ود و ہا چہرے کی زیارت ہو جائے، واللیل زلفوں کی زیارت ہو جائے، راجہ جان کا امتی کہے گا ارے میرے لیے تو وہ عید کا دن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس دن حضور کا جلوہ دیکھ لیں وہ عید کا دن ہے۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار مدینہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اس دن خوشی ہوئی جس دن مصطفیٰ مدینے میں تشریف لے آئے۔ اور صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، آج جو آپ کا نعرہ ہوتا ہے یا رسول اللہ مکی کی آمد، سارے بولے گج بج کے بولے گے مکی کی آمد، مدنی کی آمد، منٹھار کی آمد۔ میری بات سنیں، یہ آپ کی بولی ہے، یاد رکھ لو، میں آپ کی بولی کو لے کر چاہ رہا ہوں مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کا منظر سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم اٹھا کر دیکھو، خدا کی قسم صحابہ چھتوں پر چڑھ کر نعرے لگا رہے تھے۔ ابھی آقا مکے میں تھے، حضور غار ثور میں تھے، اور حضور کی موجودگی میں نہیں، آقا کی عدم موجودگی میں۔ صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، معلوم ہوا حضور کی عدم موجودگی میں نعرے لگانا سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے کہ ابو ایوب انصاری صحابہ چھتوں پر چڑھ کر ینادونا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، ینادونا یا محمدہ، ینادونا یا رسول اللہ، ینادونا یا حبیب اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب آپ پر سلام ہو۔ حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ اب معلوم ہوا جس دن مصطفیٰ نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا اس دن پورے مدینے میں جشن کا سما تھا، جشن کا۔ اب آپ کہیں گے علامہ صاحب اللہ نے ان دنوں کو، تاریخوں کو یکجا کیسے کر دیا؟ تینوں کو، میری بات سنیں، حضور کے میلاد کو، وصال کو، قدوم مدینہ کو اکٹھا کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ یاد رکھ لیں، میں ان کتابوں کو نہیں مانتا، میں یہ اعلان کہہ رہا ہوں، میں ان کتابوں کو نہیں مانتا، وہ ساری کتابیں سمندر میں پھینک دے جا کر، جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ڈر سے 3 دن 3 راتیں غار ثور میں چھپے اور پھر مدینے گئے۔ میں ان کتابوں کو نہیں مانتا، میری بات سنیے، اس لیے نہیں مانتا کہ میرے مصطفیٰ کافروں سے ڈر کر نہیں چھپے جا کر۔ یار ایسا نہ کرو، جنہوں نے سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ جو نبی کو مختار کل مانتا، میری بات سن، جو نبی معراج کی رات براق پر سوار ہو کر عرش معلیٰ پر جا سکتا ہے، وہ اللہ براق پر بٹھا کر مدینے نہیں پہنچا سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ سمجھ آئی آپ کو؟ اور اگلی بات ہے، کافر کوئی آ بھی جاتا، آپ کو پتا ہے سراقہ بن مالک آیا تھا، کافر آیا تھا سراقہ بن مالک، اور وہ آیا اور صحیح بخاری کے، بولو صحیح، سارے بولو صحیح بخاری، صحیح بخاری اٹھا کے پھر رہے انہوں نے، قرآن کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے، ان کو اٹھاؤ بتاؤ صحیح بخاری ہے۔ سراقہ بن مالک آیا، سرکار کے سامنے آیا، حضور نے توجہ فرمائی، گھوڑا زمین میں دھنس گیا، پتھریلی زمین میں چلا گیا، دھواں نکلا، اس نے چیخ ماری، یا رسول اللہ معاف فرما دے بس۔ سرکار نے فرمایا توبہ کر واپس جا۔ سرکار نے توجہ فرمائی، ایک توجہ فرمائی، گھوڑا زمین میں دھنسا دیا، صحیح بخاری۔ دوسری توجہ فرمائی، گھوڑا باہر نکال دیا۔ جس نبی کی پاور کا یہ عالم ہو، اسے کیا ضرورت ہے کافروں سے جا کر ڈر کر چھپے؟ نہیں، راز کوئی اور ہے، بولو راز کوئی
اور ہے میری بات سنیں. اور سراقہ بن مالک کہنے لگا حضور میں تو 100 اونٹوں کے لالچ میں آیا تھا پکڑنے کے لیے, غریب آدمی ہوں. سرکار نے فرمایا تو اپنی غربت کا رونا رو رہا ہے, غربت کا رونا رو رہے ہیں. اور فرمایا میں محمد تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس وقت کسرا ایران کا بادشاہ جو ہے وہ سونے کے کنگن ہاتھ میں پہنتے تھے, سونے کے کنگن. اور سرکار نے فرمایا بادشاہ وقت کسرا کے سونے کے کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم, جب کسرا ایران فتح ہوا فاروق اعظم کے دور میں, فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ آ, ہجرت کی رات مصطفیٰ نے فرمایا تھا آ میں تجھے سونے کے کنگن بنا رہا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں ایک آیا تھا مصطفیٰ نے توجہ فرمائی, زمین میں دنسا دیا. اگلی بات ہے بریدہ اسلمی آیا تھا, 70 فوجی نوجوان لے کر آیا تھا, ہمراہ لے کر آیا بریدہ اسلمی. اور سرکار نے توجہ فرمائی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جھنڈے ساتھ لے کر. میرے بال دیکھو آج لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو جھنڈے اٹھا کر بھیج رہا ہوں. سنو میری بات, اللہ کی ذاتی قسم, بریدہ اسلمی 70 نوجوانوں کے ساتھ آیا تھا اور اس نے پگڑیاں اتار کر کیا کہا, عرض کی آقا ہم آپ کے غلام بن گئے ہیں. 70 فوجی نوجوان ساتھ چلے اور انہوں نے کیا کیا, پگڑیوں کے جھنڈے بنا کر ساتھ چلے. پگڑیوں کے جھنڈے بنا کر چلے. 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدوم مدینہ کا دن جب مصطفیٰ داخل ہوئے, 70 نوجوانوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے تاکہ 12 ربیع الاول کو جھنڈے اٹھانا بھی سنت صحابہ قرار پا جائے. اللہ اکبر. مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا, انشاءاللہ اگلا جمعہ جو آئے گا اس نے اتفاق ہے 12 ربیع الاول. اور میرے لیے دعا کرتا ہے اللہ بس سیر عطا فرمائے. رات بھی خطاب, دن کو بھی خطاب, اور صبح جمعہ بھی یہاں پڑھانا ہے, آزمائش ہے میری, ٹھیک ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, اور جب تک انشاءاللہ زندہ ہیں مرتے دم تک حضور کا ذکر زبان پر جاری رہے. وما علینا.